Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. سبحان الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محتشم جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاخیر پر میں معذرت چاہتا ہوں. اگر لیٹ ہوا تو وہ لیٹ کی وجہ ہوگی. میں وہ وجہ بتانے میں ٹائم نہیں لگاتا بلکہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں سبحان اللہ. تاکہ میں کچھ عرض کر سکوں. آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم آپ کے اس شہر کی ایک ایسی بزرگ دوست اور ہستی جناب الحاج صوفی محمد اکبر صاحب مرحوم و مغفور و رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں. اللہ. پہلی بات تو میں نے والد اور باپ کی عظمت پہ کچھ کرنی ہے. اس کے بعد مناسب وقت میں کوئی ایک آدھ بات ایصال ثواب پہ بھی میں عرض کروں. میں ایک دفعہ ابھی کرونا کے حالات میں ہی ایک دوست کے والد فوت ہوئے تو ان کے ختم شریف میں حاضر ہوا لاہور میں ہی. ٹھیک ہے، ویسے آواز آ رہی جی سارے؟ چلو. وہاں پہ ایک بڑے مشہور نعت خوان انہوں نے بلائے ہوئے تھے. انہوں نے نعت شریف پڑھی. 2-3 کلام انہوں نے ماں کی شان میں پڑھے. اور آخر میں انہوں نے صرف حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور شعر ہے، ویر ویراں دے ویری ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. یہ اس نے پڑھا. جب بات ختم ہو گئی تو اس نے ختم کی تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار والد کا ختم ہے، باپ کا ختم ہے. کیا بات. تو ویسے تو عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ موضوع کے مطابق بندہ بات کرے، اس کے مطابق کلام پڑھے. تو یار باپ کا ختم ہے تو کوئی باپ دی شان وچ بھی سن کو سنا دے. سمجھتے پہ میری؟ کیا بات. کیا بات. اور نعت خوان بھی کوئی مطلب ان کے محلے کا نہیں تھا، بڑا نعت خوان تھا. کیا بات. بڑے نعت خوان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر طرح کے کلام آتے ہیں، ہر ہستی کے بارے میں ان کو شہادت کا بھی، خلفائے راشدین کا بھی، نعت خوانی کا بھی،
ٹھیک ہے جی، حضور سید غوث جس طرح کا ہو وہ ان کے پاس کلام اس کا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار کو باپ دی شان بھی سنا نا. تو اب یقین جانے وہ خاموش ہو کے کہنے لگے جی بس میں نے ایک کو چھوٹے جڑا نا باپ سراں دے تاج محمد، اس تو علاوہ وہ کوئی لفظ نہیں سی. کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ حضرات مجھے سنتے رہتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر تھوڑی بات کروں جن پہ آپ کو بات سننے کا موقع کم ملتا ہے. واہ جی واہ، کیا بات، کیا بات، ماشاء اللہ. کہ ہمارے ادب میں، ہمارے کلام میں، ہماری شعر و شاعری میں اگر آپ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ باپ کی شان میں کتنا کچھ لکھا گیا ہے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ کچھ نہیں ہے، لیکن بہت کم ہے. کیوں بھائی؟ میرے ایک دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ڈاکٹر سلیمان صاحب، ان کا ایک کلپ میں نے سنا، وہ میرے پاس ہے بھی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یار ہمارے معاشرے میں پیو نال بڑی بڑی ڈنڈی بجی ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ فرماتے ہیں کہ بھی پیو نال ڈنڈی بجی تو میں آدھا وہ پیو نال تے ڈنڈا بجیا. کیا بات، اس سینس میں کہ ہم نے شاید اس طرف دھیان نہیں دیا، ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے فیملی سسٹم میں باپ کا کردار کتنا بڑا ہے. اللہ. اچھا پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوا کیوں ہے. میں نے اس پہ سوچا نا بطور عالم دین، بطور ریسرچر، بطور سکالر کہ یار یہ ہویا کیویں. سارے ہی اس پاسے ٹور پے، گڈی دے پیچھے ویکھو تے پیچھے سب میری ماں دی دعا ہے. حالانکہ وہ گڈی آندی پیو دی کمائی نال. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غلط تو نہیں کہہ رہے؟ بے شک، بے شک. وہ گڈی آئی پیو دی کمائی نال ہے، لکھیا ہے میری ماں دی دعا نال ہے. بھئی ماں کی دعا سے تو انکار ہی کوئی نہیں، تو پیو کتے گیا؟ پیو کتے کھلا بھائی؟ یہ ہمارے یعنی توجہ دلانے کے لیے یہ ہوا کیوں؟ کئی وجوہات ہیں، میں اس کی مذہبی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. مذہبی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. مذہبی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں ماں کی شان میں بہت فضیلت ہے، اس میں تو انکار ہی کوئی نہیں. ماں کی شان اور ماں کی فضیلت میں بہت کچھ ہے، علیحدہ سے ہے. ماں کی شان میں سیپریٹ ہے، آیات بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں. جیسا کہ ایک حدیث آپ سنتے ہیں، قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد؟ اس نے کہا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں. آقا کریم سے پھر عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. یا تو چوتھی باری پوچھا تو حضور فرمایا تیرا باپ. صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح ہے. غلطی کہاں لگی ہے؟ غلطی کہاں لگی ہے؟ ماں کی شان جو اتنی بیان کی گئی، آپ میرے ساتھ ہی ہوں گے، سمجھ رہے میری بات؟ ماں کی شان جو اتنی بیان کی گئی، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ماں کی شان باپ سے زیادہ ہے. گل سمجھی کوئی نہیں؟ اس سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ماں کی شان باپ سے زیادہ ہے، حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے. ہوا کیا؟ ہم نے اصلا سارا زور والدہ لا دیتا. کوئی حرج نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن اس طرف دھیان دینے کی وجہ سے دوسری طرف جو خرابی ہو گئی ہے، دوسری طرف جو دھیان نہیں ہے،
میرا مقصد اصل اس کو بیان کرنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس کے نتیجے میں ہم نے جو کہہ لو کہ گڈی دے دو ٹائر سن، سادہ سمجھا دے مانا موٹر سائیکل دے 2 ٹائر، سمجھ آ گئی؟ تے سن مکینک آکھیا بھئی اگلے ٹائر دا منہ دھیان رکھنا، بھئی اگلے ٹائر دا چوکھا دھیان کیوں رکھنا؟ بھئی اگلا پینچر ہویا نا تے سٹیئرنگ کنٹرول نہیں ہونا تے پتہ نہیں کتھے جا کے وج سی، گل سمجھ دے؟ بھئی اگلے ٹائر دا فرنٹ ٹائر دا چوکھا دھیان رکھنا، بھئی وہ اگر پھٹ گیا نا تے کنٹرول نہیں ہونی گڈی، یہ دا کیا مطلب ہے؟ وہ پچھلے ٹائر دا دھیان ہی نہیں رکھنا چاہیے، سمجھے کوئی نہ؟ بڑی سادی جی مثال دیتی، کہ مطلب بھائی زیادہ دھیان جو ہے وہ اگلے ٹائر کا رکھنا ہے، لیکن سبق یہ ہے کہ دونوں ٹائروں کا دھیان رکھنا۔ ہم نے کیا کیا؟ ماں کی شان سنی، بڑی بیان کی سبحان اللہ، اسی ادھر ایڈا دھیان دیتا وہ پیو دی پرواہ ہوئی۔ اب آئیے حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو میں نے ایک حدیث بیان کی اور کئی ارشادات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا ذرا، بات علمی سی ہے لیکن میں بالکل سادے انداز سے سمجھانی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ماں طبعاً باپ کے مقابلے میں زیادہ شفیق ہے، زیادہ مہربان ہے، اعصابی ذہنی طور پہ باپ کے مقابلے میں کمزور ہے، باپ کے مقابلے میں رحم دل زیادہ ہے، کیا بات، چونکہ رحم دل زیادہ ہے، جلد معاف کر دیتی ہے، خدمت نہ کرو تے پرواہ نہیں کر دی، پھر بھی جھولیاں چک کے دعاواں دین دی، ہے یا نہیں؟ خدشہ تھا کہ ہم کہیں ماں سے غفلت نہ کریں۔ یار ماں کے کرنا کیوں بلا؟ پیو کول تے جائیداد دے کاغذ پیو سنبھال کے رکھے ہیں، پیسہ سارا پیو کول ہے، قوت فیصلہ پیو کول ہے، ماں کو کیا کرنا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مقصد یہ تھا کہ کہیں تم ماں کی خدمت میں کوتاہی نہ کرو، ماں کی خدمت میں کوتاہی نہ کرو، سستی نہ برتو۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں رحم دل زیادہ ہے، مہربان زیادہ ہے، جلدی معاف کر دیتی ہے، پرواہ نہیں کرتی۔ بات سمجھ گئے؟ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی، رحم دل زیادہ ہے، جلدی معاف کرتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ماں کی طرف دھیان دینا ہی چھوڑ دو۔ حضور نے زور سے دے کے فرمایا وہ ماں دا چوکھا دھیان رکھنا، ماں دا چوکھا دھیان رکھنا، کیونکہ کمزور ہے۔ اسی سمجھا وہ پیو دا دھیان رکھنا ہی کوئی نہیں۔ یہ ہوا۔ پھر ظاہر ہے جس موضوع پر آیات احادیث زیادہ ہوں وہی زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ دوسرا، ماں کو خدمت کی ضرورت زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں، ماں کو خدمت کی ضرورت زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں عمومی طور پر گھر میں اپنی ضروریات کے لیے اپنے گھر والے کی یا بچوں کی محتاج ہوتی ہے، پیو محتاجی کو نہیں ہوتی، پیو پرواہ نہیں کرتا، پیو کے اندر ایک اپنی غیرت ہے، خودداری ہے اولاد کے مقابلے میں، اس کے اندر ایک اپنی انانیت ہے باپ ہونے کی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، وہ اپنے دکھ کو، اپنی بات کو، اپنے اندر کی بات کو کھولتا نہیں ہے، بات سمجھ گئے، بیان نہیں کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باپ نے لوڑ ہی کوئی نہیں، اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ، یہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے کیا بات کہ ہم نے ادھر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا، سارا زور ادھر لا دیا۔ آئیے میں اس پر ایک حدیث پاک آپ کو عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ، ایک جملہ پہلے سن لیں، ماشاء اللہ، اس میں تو شک کی کوئی نہیں، دونوں کی اپنی اپنی شان، اپنا اپنا مقام، لیکن باپ کی طرف سے کوتاہی ہے، ہم نہیں پرواہ کرتے، خیال نہیں کرتے۔ گھر کی جتنی بہاریں ہیں نا، گھر کی جتنی بہاریں ہیں وہ حقیقتاً باپ کی وجہ سے، اللہ اکبر، بے شک بے شک، اصل میں
کیوں؟ معذرت کے ساتھ ماں دی جتنی ٹور ہے، ماں دی جتنی ٹور ہے جتی کپڑے کھان پینے رہن سہن وہ پوری کون کردا؟ بولو پیوں کردا؟ کیا بات سبحان اللہ. جڑے جنہ دے باپ ٹر جان نا انہاں کولو جا کے پوچھو وہ گھر دا حال کی ہوندا. وہ ماں نہیں، ماں رہتی ہے، وہ بیوہ کہلاتی ہے، بچے یتیم کہلاتے ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہوتا میں سنبھالنے والا ہے یا نہیں؟ تو اصل قلعہ، اصل جو بنیاد ہے گھر کی، اصل گھر کی بنیاد جو جس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ میں اگر سمجھا دوں نا، ایک ہوندہ خیمہ صاحبان، اس صاحبان دے درمیان ایک ڈنڈا ہوندہ، بات سمجھ گئے نا؟ وہ خیمہ، وہ تمبو جڑا وہ کھلوتا کیڑے سر تے ہوندہ؟ وہ بانس تے سر تے کھلوتا ہوندہ. ماں چھاؤں ہے جس کے نیچے اولاد پلتی ہے، جس کے نیچے عزتیں پروان چڑھتی ہیں، جس کے نیچے چھاؤں ملتی ہے. لیکن اس تمبو، خیمے اور اس صاحبان کا جو بانس اور ڈنڈا ہے نا، جس کے اوپر وہ بانس وہ کھڑا ہوتا ہے، خیمہ وہ باپ ہوتا ہے. وہ انہیں کھچیا گیا تو خیمہ ڈگ تو ختم ہو گیا. ہم اس اہمیت کو نہیں سمجھتے، کیا بات. ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. آئیے میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. تفصیلی حدیث پاک ہے، مفہوماً عرض کروں گا، ظاہر حدیث کا معاملہ ہے. ایک جوان نے، ایک صحابی نے، ظاہر وہ بھی صحابی تھے، ان کے والد بھی صحابی تھے، انہوں نے آ کر نبی پاک علیہ السلام سے شکایت کی. شکایت یہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے گھر میں میرے جو پیسے پڑے ہوتے ہیں نا وہ لے لیتے. گل سمجھی؟ اللہ. پتر شکایت کی تھی پیو دی کہ ابا جی میری کمائی جو کچھ میں کما کے لے آنا جیب وچ ہوے، کسی جگہ ڈبے رکھی ہوے، تے ابا جی آ کے تے میں دس دے پوچھ دے نہیں تے چپ کر کے بچوں کڑ لیندے ہیں. شکایت سمجھ آئی؟ نبی پاک علیہ السلام نے پیغام بھجوایا، جاؤ بھی اس کے باپ کو بلا کے لاؤ. وہ باپ آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ میرا بیٹا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. دست بوسی کی، قدم بوسی کی، حاضر ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بھائی تیرے پتر تیری شکایت کی تھی. اسی ساری زندگی شکایت کرنے ہیں، پیو ساڈے لیے کے کیتا، کہندے ہیں نا، کہندے ہیں نا پیو ساڈے لیے کے کیتا. جدو تو پیو بنے گا نا، تیری اپنی اولاد ہوئے گی، پھر جب تو راتوں کو جاگے گا، نیندیں قربان کرے گا، محنت کرے گا، پھر تیرے دل میں خیال آئے گا تو یہ ضرور سوچ لینا کہ آج اگر تو اپنی اولاد کے لیے نیند قربان کر رہا ہے، محنت کی کمائی قربان کر رہا ہے، تو پھر یقین رکھ تیرے پیو تیرے نالوں زیادہ محنت کی تھی تیرے لیے، تجھ سے زیادہ جاگا ہے، تجھ سے زیادہ اس نے محنت کیا تجھے پالنے کے لیے. اور یاد رکھنا، میرا تو یہ ایمان ہے، ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی ہمت سے بڑھ کے کرتا ہے. ختم. اب جتنی اس کی ہمت ہے اس انہیں ہی کرنا نا یار، جتنی وہ دی کیپیسٹی ہے، جتنا اس کے پاس پیسہ ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے یار اس انہیں ہی کرنا نا. لیکن یہ ایمانداری کا تقاضا ہے کہ یقین رکھا جائے کہ یار ساڈے ماں پیو ساڈے لئی جو کچھ کر سکتے سن نا وہ انہاں اگے ہی ود کے کیتا. شکایت کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بھئی تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تم یہ پیسے بغیر پچھے چک لینا. اللہ اکبر. اے تو دیکھو کہ یہ فیصلہ پہنچیا کتھے، شکایت لگی کتھے. جدوں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا تے والد نے پھر بڑی عجیب نظرہ نال پتر نو تکیا. میں شاید اس کی منظر کشی نہ کر سکوں، لیکن میرا علم، وجدان، محبت یہ کہتی ہے پیو زبان تو تے کچھ نہ بولیا، لیکن اس اکھاں پتر نو آکھیا، پتر تیری میری گل سی تو گھر ہی کر لیندا.
تیرا میرا معاملہ سی تو گاڑی کر لینا، تو حضور دی بارگاہ جا کے میری شکایت کی، حضور نے میری شکایت لائی، لیکن چونکہ شکایت تو لگ گئی سی، ہن پھر باپ بولیا، شکایت سن کے باپ بولا، اور ان کے والد جو تھے نا وہ شاعر تھے، شاعری کرتے سن، اور فی البدی شاعر تھے۔ فی البدی کا مطلب یہ ہوتا جنہوں نے کوئی زور نہیں لانا پیندا، کوئی ماحول نہیں بنانا پیندا، کوئی شعر لئی، سمجھ آ گئی، سوچیا اللہ نے خدا دا صلاحیت دیتی تو لکھنا بولنا شروع کر دیتا۔ فی البدی اشعار کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پھر اپنی کہانی سنائی۔ کتوں شروع کی تھی؟ جدوں آپ جوان سی، جدوں شادی ہوئی نا، اتوں شروع کی تھی کہ یا رسول اللہ میری شادی ہوئی، یہ ماں جدوں میرے گھر آ گئی تو پھر سب تو پہلی خواہش یہ پیدا ہوئی کہ یا اللہ ہن تو بیاہ کرا دیتا تو ہن مولا میں نے پتر بھی دے دے۔ اسی پھر اللہ کو دعاواں منگیاں، اللہ کو دعاواں منگیاں، صدقے خیرات کیتے، منتاں منگیاں ہیں، تے اللہ تعالیٰ کو اسی اے پتر مانگ کے لیا، دعاواں کر کے لیا، رب نے مہربانی کی تھی، رب پتر دے دیتا۔ تو جدوں پیدا ہویا تو اسی نو چومیا، اسی نو سینے نال لایا، اسی یہ ناز نخرے چکے۔ جب یہ پیدا ہوا، وہ اشعار دی صورت سارا سنا، حضور جب یہ پیدا ہوا نہ یہ کھا سکتا تھا، نہ یہ پی سکتا تھا، نہ یہ چل سکتا تھا، نہ یہ بول سکتا تھا، نہ سمجھ سکتا تھا، نہ پکڑ سکتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدی ماں تو میں پھر اسی جٹ گئے، اس کو کھلانے پہ، اس کو پلانے پہ، اس کو پالنے پہ، اس کے ناز نخرے اٹھانے پہ، اس کی اداؤں میں ہمارا دل لگ گیا۔ جب یہ ہنستا تھا ہم اس کے ہنسنے پہ ہم ہنستے تھے، جب یہ روتا تھا اس کے رونے پہ ہم روتے تھے۔ یہ بیمار ہوتا تھا، بیمار یہ ہوتا تھا، نیند ہمیں نہیں آتی تھی۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا، میں نے اس کی جملے دی وضاحت میں آگے چل کے کر سکتا، یا رسول اللہ میں نے اس کی خواہشیں پوری کی، میں نے اس کی فرمائشیں پوری کی۔ سمجھ رہے ہو؟ جملے نے ذرا یاد رکھنا، میں آگے چل کے تو سمجھا سا۔ یا رسول اللہ میں نے اس کی خواہشیں اور اس کی فرمائشیں پوری کی، جو اس نے مانگا میں نے لا کے دیا۔ جس چیز کی ضرورت تھی یا رسول اللہ میں نے اس کی ضرورت کے لیے، اس کے آرام کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کو پالنے بڑھانے کے لیے، یا رسول اللہ میں نے نہ اپنی نیند دیکھی، نہ اپنا آرام دیکھا، نہ اپنا سکون دیکھا، میں نے سفر کیے، میں نے محنت کی، میں نے اپنا وقت لگایا، میں نے اپنی صحت لگائی، میں نے نیندیں قربان کر دی، صرف اس لیے کہ میرا پتر سونا پال جائے، اسے کسی کی محتاجی نہ ہو، اس کو ہر چیز میں لا کے دوں۔ میں نے اس کے لیے جائیداد بنائی، میں نے اس کے لیے کاروبار بنایا، میں نے سارا کچھ، میں نے اس کو پڑھایا، میں نے اس کو ادب سکھایا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ ہے یا نہیں؟ یہ تیرے میرے نال بھی ہے یا نہیں؟ کسی اور تو نہیں سکھایا؟ جو کچھ سکھایا مجھ میں سے ہر ایک کو اس کے ماں باپ نے سکھایا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہ جوان ہوا، میں اس کو جوان ہوتا دیکھ کے خوش ہوتا تھا، میرا حوصلہ بڑھتا تھا، میری ہمت بنتی تھی کہ میرے کندھے مضبوط ہو رہے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہونے والا میرا سہارا موجود ہے۔ جا کے انہاں کو پوچھ جنہاں دے جوان مر لیندے ہیں، ماں پہ وہ جوندے مر جاندے ہیں، جا کر ان سے پوچھ۔ فرماتے حضور یہ جوان ہوا، پھر میں نے بڑے ارمانوں سے میں نے اس کی شادی کی، پھر یہ بیوی آ گئی، پھر اس کا دھیان بٹ گیا، پھر یہ اپنے بچوں میں لگ گیا، اس کو ان کی فکر پڑ گئی، اس کو ان کی فکر پڑ گئی، پھر ساڈی فکر انہیں چھڑ دی، ہماری طرف دھیان دینا اس نے چھوڑ دیا۔ اب بہت تفصیل سے اس نے پوری منظر کشی کی اس صحابی نے، اور آخر میں اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جملہ ہے میری گفتگو کا حاصل ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کیا بات، انہیں آخری جملہ پتہ کی فرمایا یا رسول اللہ میں یہ خواہشیں بھی پوریاں کی تھیں، میں نے اس کی خواہشیں بھی پوری کی ہیں، میں تو ضرورت کا لیتا ہوں۔ جملے دی سمجھ آئی دے سبحان اللہ، زور نال کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور میں نے تو خواہشیں پوری کی ہیں، میں نے تو فرمائشیں پوری کی ہیں، میں تو ضرورت کا لیتا ہوں۔
اور اگلا جملہ پتہ کیا کیا؟ حضور اگر یہ ضرورت کا مجھے دیتا رہتا، میں کمزور ہو گیا، میری کمر جھک گئی، میں کمانے کے قابل نہیں رہا، میں کچھ محنت کرنے کے قابل نہیں رہا، میں کمزور ہو گیا ہوں، اگر یہ میری ضرورت پوری کرتا رہتا، میں اسے اپنی خواہشیں نہیں مانگتا، میں اسے اپنی خواہشیں نہیں مانگتا، میں اسے فرمائشیں نہیں کرتا، میں اسے اپنی تمنائیں نہیں مانگتا، میں تو ضرورت کا لیتا ہوں۔ حضور اگر یہ ضرورت کا مجھے خود دیتا رہتا تو مجھے اس طرح اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں سمجھے؟ یہ جب اس نے پوری نظم پڑھی نا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، اور جب اس صحابی نے نیچے آنکھیں بند کر کے عرض کی نا، جب حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی۔ اس کیفیت میں، اس حالت میں، کیونکہ بیٹے کو زوم یہ تھا کہ میری کمائی میری ہے، سننا ذرا نقطہ سمجھنا، بیٹے کو زوم یہ تھا کہ جو میں کماتا ہوں وہ میرا ہے، چونکہ میرا ہے تو میرا پیو کیوں لیندہ، اگر لینا دے پوچھ کے لوے، مسئلہ یہی سی نا، شکایت تو یہی تھی قبلہ شاہ صاحب، شکایت تو یہی تھی کہ میں کما کے لاتا ہوں، یہ میرا ہے، جب میرا ہے تو مالک میں ہوں، جب مالک میں ہوں تو جس نے لینا ہے مجھ سے پوچھ کر لے۔ اس وقت اس کے اس دماغ کے غرور کو، اس کی خدمت کی کوتاہی کو حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے حل کر دیا، فرمایا اوئے میرے پاس آ کر باپ کی شکایت کرنے والے، باپ کے احسانات کو فراموش کرنے والے، باپ کی ضروریات کا دھیان نہ رکھنے والے، سن، قیامت تک ہر اولاد کے لیے یہ حکم دے دیا، فرمایا انتا و مالک لابیک، فرمایا تو بھی تیرے پیو دا تو تیرا سارا کچھ تیرے پیو دا۔ میں تو بھی تیرے باپ کا، تو بھی اپنے باپ کا، کیا ملکیت کے اعتبار سے، تصرف کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، فرمایا انتا و مالک لابیک، فرمایا تو بھی تیرے پیو دا تو تیرا سارا کچھ تیرے پیو۔ کیا مطلب؟ تیرا باپ تجھے جیسے چاہے کرے، تجھے کھڑا کرے، تجھے گھر سے نکالے، تجھے جو مرضی حکم دے دے، تجھے انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور تیرے پاس جتنا کچھ ہے نا یہ تیرا ہے ہی نہیں، ہے ہی تیرے پیو دا۔ کیا مطلب؟ باپ کو تیرے مال سے لینے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ ہے ہی ہوتا، شکر کر، شکر کر تنو بعد دس دیندہ، شکر کر، تجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تیرے باپ نے لیا ہے، نہ بھی بتائے تو پوچھ نہیں سکتا۔ بات سمجھ گئی؟ یہ اہمیت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اب میرے سمیت اگر ہر کوئی غور کرے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنے بچپن پہ غور کریں۔ صوفی اکبر صاحب، میں کہہ رہا تھا سجاد بھائی سے، میں نے کہا یار تہن جڑے زمانے جڑے ٹائم وچ تواڈے ابا جی نے ایتھے نویں لاہور تو رسول کالج جی منڈی بہودین دے نال جڑا رسول کالج انجینئرنگ کرائی، کہڑے سال جی؟ 1992 دے وچ، آج تو 30 سال پہلے۔ یار تسی 30 سال پہلے ملک دے حالات ویکھو، وہ نہ گڈیاں نہ موبائل، ٹریناں تے جاندے سو نا جناب، تے بساں ورلیاں تو سفر کنا ٹائم، لیکن باپ کا ویژن کیا ہے، باپ کی سوچ کیا ہے کہ یار میں تو پنڈ ہی رہنا، میرا پتر چنگا پڑھ جائے، محنت مزدوری کر کے آج جتنا وہ یار جتنا کر سکتے تھے اس سے بہتر کیا، اور کمال یہ ہے کہ اس بہتر کرنے میں حرام نہیں کیا، ہاں ڈنڈی نہیں ماری، محنت مزدوری سے گھر کھڑا کیا، بچوں کو جوان کیا، پالا، شادی کی، ان کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوئے، اور ہر کے لیے روزگار کا ٹھیا ٹھبا بنا کے، اور یا پیو کے کرے بھائی، کیا خیال ہے؟ یہی باپ کا کام ہے نا، وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئے۔ یہ میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں، اپنے سمیت اپنی بات کر رہا ہوں، سمجھ آ گئی؟ ہمیں
اس بات کا احساس اور ادراک رکھنا چاہیے کہ یار اسی ذرا پیو دی بھی خبر لے لیا کریے ہیں، پیو کو ہی پوچھ لیا کریے، ذرا پیو کو ذرا بہ بھی جائیے، کی خیال ہے وہ بھی ذرا دل دی گل سن لیا کریے، وہ بھی دکھڑا کہ ابا ذرا دس تو صحیح تو محنت کیویں کیتی، ابا تو کیویں کمایا یار، کیویں بڑھایا تو، پھر اس کو پتہ چلے گا، پھر اس کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یار او مار۔ لیکن ہمارے یہاں سے یہ یار پیو سڑے لے، اور پیو سب کچھ کیتا، بلکہ سب کچھ کیتا ہی پیو نے، سب کچھ بنایا ہی باپ نے ہے۔ اب وہ مال کی صورت میں ہو تو بھی باپ نے بنایا، کیا خیال ہے؟ مال کی صورت میں ہو تو بھی باپ، گھر کی صورت میں ہو تو بھی باپ نے بنایا۔ اور اگر باپ نے کوئی اچھا فیصلہ کر دیا، اولاد کے بارے میں اچھا فیصلہ کر دیا، تو وہ بھی تو سارا پیو ہی ہے نا۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ میرے والد نے زمین نہیں بنائی، کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں بنایا، میں نے کوئی فخر دی ضرورت نہیں، لیکن میرے پیو ایک فیصلہ کیتا کہ میں پتر نو عالم بنانا، واہ جی واہ، کیا بات، سبحان میں اللہ، اپنے پتر نو حافظ قاری بنانا۔ کیا خیال ہے بھئی؟ میں تے کوئی پتہ نہیں سی نا وہ حافظ کی ہوندا تے قاری کی ہوندا تے فلاں، میں سارا کنے کیتا؟ یہ فیصلہ تھا پیو دا نا۔ تے تعاون اور مدد شفقت ماں دی جنہیں حوصلہ دیتا، جنہیں تھپکی دیتی، فرمایا نا پتر جو ماں پیو دی خواہش کرنا وہی ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات، سبحان کی خیال ہے؟ ایک فیصلہ کیتا، اس فیصلے کی برکت سے رب نے لہرا بہرا کر دیتی ہیں سارا، تو بھولنا نہیں چاہیے۔ مجھ سمیت ہر اولاد کا سب سے بڑا محسن باپ، سبحان اللہ، ولیاں دے سایہ والی بات بھی سنانی ہے۔ اچھا ہے شاہ جی دی فرمائش ہے تے او میں انہاں دے حکم تے گل سنا دینا۔ اللہ میں جدوں نکاح سی نا تے ماشاءاللہ، اماں جی مینوں دعا دیندے سن کہ اللہ تن ولیاں دے سائے تلے رکھے، کیا بات، سبحان اللہ تن ولیاں دے اللہ، او مینوں اس لیے کہ پتہ ولی کی ہوندا تے ولیاں دا سایہ کی ہوندا، ان پڑھ جاہل سانوں کی پتہ وے دعا دا مطلب کی ہے؟ سان تے کو پتہ نہیں سی دعا دا کیا مطلب ہے، تو شاید میری ماں جی نے بھی پتہ نہ ہوئے میں کیڈی وڈی دعا دے رہی ہوں۔ کیا خیال ہے؟ قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا، قبولیت کی ہوتی ہے بات، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ لو جی بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو آنے لگ گئے جناب، ماں جی نے پھر وہ سنن نو کوئی نہ ملی دعا۔ وہ 2-3 سال پہلے نا جناب ایک چھوٹا جا مسئلہ ہویا، تو میں ماں جی کو گیا، میں کہ ماں جی نہ دعا فرماؤ، سمجھ آ گئی، تو تھوڑا جا مسئلہ بنے، اور یہ میرا اصول ہے، میں نہ جا سکوں میں ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا ماں جی ذرا وہ تھوڑا جا مسئلہ اڑ گیا، بتاتا نہیں ان کو کہ مسئلہ کیا ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو، ان کو میں تفصیل نہیں بتاتا تاکہ وہ بس اتنا کہہ دے تو ماں جی بات تھوڑا جا کام اڑ گیا، ذرا دعا کرو نکل جاوے۔ ہاں جی فون پہ کہہ دوں یا جا کے کہہ دوں، ہاتھ چوم کے کہہ دیواں، پیر چوم کے کہہ دیواں، سمجھ آ گئی، جویں بھی ہوئے کہہ دیواں جا کے۔ تو وہ جدوں میں چل کے انہوں نے ملے نا جناب ہاتھ چومے، تو میں کہا ماں جی آج تو کام بڑا ڈاڈا پھنسیا، تو دعا بھی دیتی، تو پھر بڑی مدت بعد ان کی زبان سے نکلا پتر اللہ تن ولیاں دے سائے تلے رکھے۔ وہ میرے کان کھڑے ہو گئے وہ دعا سن کے نا جناب، میں کہا مار ہوئے، کدی خیال آتا بھائی یار شاید میں چنگا قاری ہاں، میں چنگا مولوی ہاں، چنگا سمجھ آ گئی، تو اللہ تعالیٰ میں نے ایڈا وڈا منصب دیتا، اتنی عزت دیتی کہ میں کہا نا حافظ قاری مولوی مفتی ہے تیرا تو کچھ بھی نہیں، یہ سارا تیری ماں دی دعا دا اسا کیا ہوا میرے سبحان اللہ۔ ہاں اس پر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یاد رکھیں، جو لوگ آپ کے دائیں بائیں کامیاب ہیں نا، جن کی لائف سکسسفل ہے دنیا میں دین میں کسی اعتبار سے، آپ ان کو نا ٹٹولے، ذرا ٹٹولن کا مطلب ذرا ٹائم شائم دے کے پوچھو بھئی یار تو کی کیتا، کیویں کیتا، کتھوں ٹریا، کی ہویا، آپ اس کو انالائز کریں، چیک کریں، ریسرچ کریں، آپ اس کو کھولنا پھولنا شروع کریں، ٹٹولنا شروع کریں کہ یار یہ کامیاب کیویں ہویا، اللہ اکبر، یہ کامیاب کیسے ہوا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ جب کسی کو ٹٹولیں گے نا، یا پیو دی محنت نظر آئے گی یا ماں دی دعا نظر آئے گی، تیسری شے کوئی نہیں ہونی۔ کسن ماں دی دعا لگی تو تر گیا، تو کو پیو دی کمائی محنت نہیں لبھی بہت جو تر گیا، گل تو ایک ہی ہوگی، ماں کرے یا پیو کرے۔ تو میری اور آپ کی کامیابیوں کی جو ضمانت ہے، جو لہریں بہریں ہیں، وہ صدقہ ہے ماں باپ کا، اس کا سبب اور وسیلہ ہے ماں باپ دونوں ہی، لیکن باپ کے حق میں تھوڑی جی توجہ دی ضرورت ہے۔
سمجھ آ گئی. باپ غیرت مند ہے، میں نے شروع میں کہا نا، اس کے اندر ایک باپ ہونے کا اپنا غرور ہے، نفسیاتی غرور ہے قدرت کی طرف سے. باپ ہونے کا ایک اپنا مان ہے نا، ایک اپنا دماغ میں ایک اپنا ہوتا ہے کہ میں پیو ہوں تو میں پتر نو کیویں آکھیں. سمجھ آ گئی. مان اگر کوئی تکلیف چھوٹی موٹی ہوگی تو انہیں پتر نو کہہ دینی ہے. پیو غیرت دے مارے کہندا بھی نہیں، دسدا بھی نہیں یار میں نے کیا کہوں، نہیں کہندا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ضرورت نہیں ہے، اسے حاجت نہیں ہے. سمجھ آ گئی. اس لحاظ سے ہمارے بھائی سجاد اکبر صاحب، ان کے بھائی شہزاد خوش نصیب ہیں. میں جب بھی آتا ادھر آپ کے ہاں حاضری ملاقات زیارت کے لیے جاتا. میرا خیال ہے آخری 3-1 سال انہوں نے کافی بیماری، تقریباً 3 سال جو ہیں انہوں نے کافی تکلیف میں گزارے ہیں. سمجھ آ گئی. اور ان ہمارے بھائیوں نے اپنے والد کی خدمت کا حق ادا کیا ہے. میں اس کا آئی وٹنس ہوں، میں اس کا عینی شاہد ہوں. اور آپ بھی اس کے گواہ ہیں، کیونکہ ملیالن پتہ ہوتا نا بھائی یار ماں پہ اونال اولاد کے کر دی بھائی. آپ بھی اس کے گواہ ہیں. اور میرا ایمان اور یقین ہے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جب کسی اور کو بخشنا چاہتا ہے نا، کوئی وسیلہ بناتا ہے. اے نہ سمجھن کہ سب پیو دی خدمت کی تھی تو بڑا کوئی احسان کیتا نا. اللہ نے آپ پہ کرم کرنا تھا کہ اللہ نے آپ کو اپنے باپ کی خدمت کا موقع دے دیا. آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرائی ہے. اس کا اجر اور صلہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی دینا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آخرت پہ پھر ہے ہی صحیح نہ جناب. کیا خیال ہے؟ میری گفتگو کا لب لباب خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ وہ صرف اور یہ ہے کہ یہ جو رشتے ہیں نا ماں اور باپ کے، بات سمجھ گئے، ان کی قدر پہچانیں. واہ جی واہ، کیا بات. ان کی قدر جانیں. ہم لاپرواہ ہیں، ہم نہیں دھیان دیتے، ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. سمجھ آ گئی. مصروف ترین زندگی اور ٹائم میں تھوڑا جا کڑ لو ٹائم اپنے بینڈ. بات سمجھ گئے. وقت نہیں ہے، میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ وہ میرے والد نے یہ فیصلہ کیسے کیا اور وہ کی بنی. سب کچھ ان کی دعاؤں کے صدقے سے ہے، سب کچھ ان کی وجہ سے ہے. سمجھ آ گئی. وہ دودھ سمجھ لو بھائی، وہ ماں پہ انہیں سارا تیار کیتا تو جاگ پھر میرے پیر سے حل آئی. ہاں وہ جاگ اتوں لگی. کی خیال ہے؟ تو پھر جب جاگ بھی دودھ بھی خالص ہوئے، واہ جی واہ، دودھ بھی خالص ہوئے تو جاگ بھی چنگی لگے تو رڑکن والا بھی پیر سیال ہوئے تو مکھن کیویں نہ نکلے، برکت کیویں نہ ہوئے. ہاں اس لیے سبحان اللہ. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان رشتوں کو پہچانیں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں. اور زندگی میں آپ کے جو محسنین ہیں، وہ ماں باپ ہیں، وہ بڑا بھائی ہے، وہ چاچا تایا ہے، وہ ماما پھپھڑ ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے. سمجھ آ گئی. وہ تائی چاچی ماسی خالہ کوئی بھی ہے جس نے آپ کے سمجھ لیں کہ اس آپ کی زندگی کو سنوارنے میں، آگے بڑھانے میں، آپ کو پروان چڑھانے میں کسی نہ کسی طرح موڈا لایا یا موڈا دیتا. سمجھ آ گئی. کو چنگی مت دیتی، کو سمجھایا. اس محسن کو یاد رکھیں. آج آپ یاد رکھیں. واہ جی واہ. سمجھ آ گئی. آپ پھر جن سے نیکی کریں گے رب ان کو بھی یاد کروائے گا کہ ہاں یار ساڑھے نال فلانے کو نیکی کی. سمجھ آ گئی. جب ہمیں رشتوں اور خاص طور پر ماں کی طرف تو دھیان ہے ہی صحیح نا، ہونا بھی چاہیے، قدرت کا نظام ہے. سمجھ آ گئی. ذرا ماں نال بندہ مائل بھی جلدی ہو جاتا نا، گل بات بھی کھلی کر لینا. پیو نال تو بندہ ڈردیا مطلب کر ہی نہیں سکتا. سمجھ آ گئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کے حق سے کوتاہی کی جائے، باپ کی پرواہ نہ کی جائے، یا باپ کا دھیان نہ دیا جائے. باپ اس کا زیادہ حقدار ہے. اور خدمت میں یاد رکھیں، خدمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ کوئی نوکر چاکر لا رہا ہے چل یار تو نہ. ماں پہ تیرے میرے پالنے کو نوکرانی کو نہیں سی رکھی، نہ کوئی نوکر رکھیا. ماں نے سارا اپنے ہاتھ نال کیتا تو پیو بھی سارا اپنے ہاتھ نال کیتا. آج جب ان کو ضرورت پڑے تو پھر اپنے ہاتھ نال جتیاں پوا، اپنے ہاتھ نال انہوں دے کپڑے پوا، انہوں نے تیار کرا، انہوں دی خدمت کر. ماں دی ہوئے باپ دی ہوئے. سمجھ آ گئی. خدمت کر. پھر دیکھ تیرے دکھ دور کیسے ہوتے ہیں، تجھے سکون کیسے ملتا ہے. رب تیری زندگی میں، تیرے مال میں، تیری اولاد میں، تیرے گھر میں، تیری عزت میں اللہ تجھے برکت کیسے دیتا ہے وہ تجھے نظر آئے گی. تو محسوس کرے گا. ہاں پھر تو کہے گا کہ یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے. کریکٹ کر دئی ہے نا، یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے. سمجھ آ گئی. یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے. کہہ دو سارے
یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے دے دعاواں ماں کر دی ہے نا تے پیو بھی انہی نہیں کردا بات سمجھ گئے اس لیے ان رشتوں کی قدر کو پہچانیں خدمت کریں راضی کریں ماں پہ راضی گیا ایک حدیث پاک سنا کے عرض معروضات ختم کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہو سبحان اللہ اللہ اس پر کون نہیں چاہتا جڑا رب راضی نہ ہو ہر کوئی چاہتا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہو وہ باپ کو راضی کرے کیا بات جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہو وہ باپ کو راضی کرے اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پہ راضی ہو جاؤں وہ اپنی ماں کو راضی کر لے واہ جی واہ سبحان اللہ کیا بات نتیجہ کیا نکلا جس پر ماں باپ راضی جس پر ماں باپ راضی ہیں اس پر اللہ رسول راضی ہے پھر میں نے دسو نہیں لا دیتے جس پر اللہ رسول راضی جس پر ماں باپ راضی اس پر اللہ رسول راضی تو جے دیتے اللہ رسول راضی یار انہوں کو پریشانی ہو سکتی سمجھ آ گئی اے ماں باپ دی دعا تے انہاں دی توجہ دی ایک کرامت میں تنہوں ہن سناواں کیا بات سبحان اللہ سمجھ آ گئی میں جدوں لاہوروں موٹر وے تے گڈی پائی نا جی تو میں ویکھیا بھئی یہ رستے پٹرول پوانا پینا ٹھیک ہے جی یہ نویں لاہور تک نہیں آئے گی لیکن پہنچن دی جلدی سی نا جناب بالکل کوئی دھیان نہیں دیتا وہ پٹرول کنا رہ گیا اے جڑا فیصلہ آباد آندا نا جی ٹوٹل دا پمپ بالکل وہ سامنے پہنچ کے تو توجہ بالکل اللہ دی طرفوں نظر پائے گی بھئی یار اوہ یہ تے اگے 10 کلومیٹر تے گڈی بند ہو جانی وہ پٹرول پان لی کھلاری گڈی تے بچہ میرے نال سی یہ میں سجے پاسے جا کے استاد جی یہ تو ٹائر سارا بیٹھے آئے تے ٹائر تے ہوا ہی کوئی نہیں تے جدوں انہیں نظر ماری تو کل سامنے پہ نظر آوے ایڈا وڈا کل کھڑپیچا جناب وہ جناب اتنے کھلو کے تے وہ پینچر بھی لگوا رہا پٹرول بھی پا رہا تو دوڑ کے پہنچ گیا یہ کیا ہے انہوں کی کہتے ہو اس کو کیا کہیں گے آپ یہ سب توجہ ہیں یہ سب ماں باپ کی محبت محنت اخلاص کا نتیجہ ہے بات سمجھ گئے اخلاص کا مطلب ہے میرا اکبر بھائی سے آپ سب سے ایک حضور پیر سیال کی نسبت سے روحانی محبت والا تعلق ہے نا کوئی دنیا داری کا لنک تو کوئی نہیں نہ کوئی بننا سانجا نہ کوئی زمین نہ کوئی کاروبار نہ کوئی گلوں کو بات ایک دین اور محبت کا رشتہ ہے نا آپ خود سوچے نا جب میں جو اتوں اگے نکل آندا 10 کلومیٹر سوچا نا پھر بعد میں بھئی اگر 10 کلومیٹر آگے آ جاتا جتنی اس کی رینج آ رہی تھی تو پٹرول بھی ختم تے گڈی بھی پینچر تو پھر کے بڑھنا تو ساتھ اتنے بیٹھے سو نا جناب یہ اللہ کی مدد ہے پریشانی جملہ ہے کہ یاد رکھیں پریشانی آنا کوئی بات نہیں یہ تو زندگی کے ساتھ پریشانی آنا کوئی بات نہیں لیکن اگر پریشانی جو بندہ نکلے نہ آنا پھر سمجھ میں کوئی گڑبڑ ہے کسی جگہ اور اگر اللہ تجھے اس پریشانی سے جی میں مکھن چو وال کڈی تو تینوں کٹ دے نا تو سمجھ جا اللہ دی رحمت تیرے نال نال ٹر رہی اور یہ کیسے چلتی ہے یہ ماں باپ کی دعاؤں سے چلتی ہے یہ ان کی توجہات اور ان کی رحمت سے چلتی ہے یہ میں نے اگزامپل دیا آپ کو کہ میں نے اس کو صرف اور صرف اپنے ماں باپ اور شیخ کریم کی اور اخلاص کی برکت سمجھا کہ اللہ نے اس پریشانی سے بچا لیا سمجھ آ گئی تھوڑے لیٹ ضرور ہو گئے پر پہنچتا گئے آنا تو جی کھلوتے ہوتے میں آنا بھائی دعا کرو تو جاؤ مفتی صاحب تو فسے ہوتے تو بچوں کئی بیلیاں بھی آخنا سی لہ بھائی اللہ بھائی سمجھ آ گئی اپنا اپنا یقین ایمان ہے نا لیکن میرے ایک دوست کہتے ہیں فرمایا جڑا ولیاں نال محبت کرے نا سبحان اللہ جو ولیوں سے محبت کرے اولیاء سے محبت کرے پیر سیال سے محبت کرے داتا حضور سے محبت کرے ان سے عشق کرے فرمایا وہ لجپال پریت نو توڑ دے لجپال پریت نو توڑ دے لے جیدی باں پھڑ دے چھوڑ دے سمجھ آ گئی اس پر پھر کبھی باتیں آپ کو عرض کروں گا اللہ تعالیٰ صوفی اکبر صاحب کے درجات بلند فرمائے میں نے جو کچھ تھوڑا خاص طور پہ باپ کی شان اور اس کی اہمیت پر جو میں نے کچھ عرض کیا ہے مجھے امید ہے کہ بہت ساری باتیں اس حوالے سے آپ کے لیے نئی ہوں گی
اور آپ کی تربیت اور آپ کی سمجھ کے لیے عرض کی ہیں. کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے، جو حق سچ کہا اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.